امام شافعی کا زمانہ ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے طلاق دے دی۔ یہی طلاق بعد میں فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ کہانی کو یوں ہے کہ خلیفہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ اس نے مذاق ہی مذاق میں اپنی بیوی سے پوچھا، تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ بیوی بھی مذاق کے موڈ میں تھی۔ بادشاہ ملکہ سے محبت کرتا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے تو آپ شکل سے ہی جہنمی لگتے ہیں۔ یہ سنتے ہی خلیفہ کو غصہ آ گیا اور وہ دھاڑ کر بولا، اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ یہ سن کر ملکہ نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد جب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگلے ہی دن بادشاہ نے اپنے ملک کے تمام علماء، مفتی اور اماموں کو دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا اس طریقے سے میری طلاق واقعہ ہو گئی ہے؟ سب نے باری باری یہی جواب دیا، ہاں طلاق واقعہ ہو چکی ہے۔ شرعی طور پر اب ملکہ آپ کی زوجیت میں نہیں رہی۔ اسی محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی تھا۔ وہ ایک طرف خاموش ہو کر بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے اس سے بھی یہی سوال کیا تو وہ کہنے لگا، نہیں، آپ کی طلاق واقعہ نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ جہنمی ہیں تو ملکہ کو 3 طلاقیں دیتے ہیں، اور یہ 3 طلاقیں مشروط ہیں، جبکہ ابھی تک تو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ جہنمی ہیں بھی کہ نہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے تو آپ کی یہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ پہلے تو بہت خوش ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پریشان ہو کر بولا، مگر اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ جب بادشاہ نے تمام علماء کی طرف دیکھا تو سب نے باری باری اپنے سر نیچے کر دیے، کیونکہ اس بات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ تمام علماء کرام خاموش ہیں تو وہ بادشاہ سے مخاطب ہوا، بادشاہ سلامت، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں، مگر اس کے لیے مجھے آپ سے سوال کرنا ہے۔ آپ نے اگر اس سوال کا جواب ہاں میں دے دیا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو۔ مفتی کہنے لگا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ آیا کہ آپ گناہ پر قادر تھے مگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دیا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا، ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا۔ میں اپنی آرام گاہ میں داخل ہوا۔ اس وقت ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں بھٹک گیا اور کمرے کی چٹخنی لگا لی اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی رونے لگی اور کہا، اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جو تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا، حالانکہ میں بادشاہ تھا۔ وہ لڑکی میرے کمرے میں اکیلی تھی اور کمرے کو میں نے چٹخنی لگائی ہوئی تھی۔ اس وقت دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے برائی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرایا اور قرآن پاک کی سورہ النازعات کی آیت 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی، جو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کی طلاق بھی واقعہ نہیں ہوئی۔ بادشاہ اس مفتی سے اس قدر خوش ہوا کہ اسے انعام و اکرام سے نوازا اور امور سلطنت اس کے مشورے اور دانش مندی سے چلانے لگا۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جنت ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی۔ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جسے کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قوت موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اپنے خوف میں مبتلا رکھے اور ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔